فضیل ابن عیاض اللہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، تفسیر کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بڑے معتبر بزرگ ہیں، اور ان کی پہلی جو زندگی ہے، جو ان کی پہلی زندگی تھی، وہ ایک ڈاکوؤں کے بادشاہ رہے، ڈاکوؤں کے سردار رہے، چوری ڈکیٹی خود بھی کرتے تھے اور باقی لوگوں کی سرداری بھی کرتے تھے، ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہم نے آپ کی ہسٹری پڑھی ہے، آپ کی پہلی زندگی جو ہے وہ دنیا دار کے طریقے سے گزری ہے، آج کی زندگی جو ہے مومنوں کے طریقے سے گزر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن چوری کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی تھے، سمجھ آ رہی نا سبھی اب آپ کو؟ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھی تھے، میں چوری کے لیے جا رہا تھا، بازار میں میں جا رہا تھا تو ایک قرآن کا حافظ یہ آیت پڑھ رہا تھا، اللہ تک آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی آیت، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، جس پر اللہ نے کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تو وہ اس نے آیت پڑھی، میں نے سنا، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ میں جاؤں اسے پوچھ کے آؤں یہ سچ بول رہا ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں نے ابھی ایک بات تو نے کی ہے، میں نے ابھی ایک تیری ایک بات سنی ہے۔ اس نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا کہ تو نے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیا تو نے سچ کہا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اب میری بات کو ذرا سنیے۔ فضیل ابن عیاض جو اس وقت اتنے بڑے ڈاکو تھے، دنیا دار تھے کہ لوگ ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے، کسی علاقے کے اندر ان کے گروہ کا بندہ چوری کرنے کے لیے چلا جاتا، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی گھر کے اندر فضیل ابن عیاض کے قافلے کا بندہ چوری کے لیے چلا جاتا، اگر پتہ چل جاتا یہ فضیل ابن عیاض کے قافلے کا بندہ ہے، ان کے گروہ کا بندہ ہے، لوگ ان کی شکایت وقت کے قاضی کو نہیں کرتے تھے، وقت کے سردار حکمران کو اس کی شکایت نہیں کرتے تھے، اتنے ڈرتے تھے فضیل ابن عیاض کے نام سے۔ جیسے وہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق کی زندگی کی طرف چلے جائیں، جب انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، اس وقت ان کے نام سے بھی لوگ ڈرا کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں نا، بچوں کو ڈراتے ہیں، بیٹا سو جا، وہ بلی آ گئی، ڈراتے ہیں نا بچوں کو، تو اس وقت حضرت عمر فاروق کا نام لے کر ڈرایا جاتا تھا، بیٹا سو جا، عمر آ گیا سو جا، لوگ ڈرتے تھے۔ اسی طرح جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، وہ عمر صرف عمر ہی نہیں رہے، بلکہ آج ان کا لقب جو ہے مراد رسول کے نام سے پکارا جائے گا، یہ نبی پاک کی مراد بن گئے۔ کیسے مراد بنے؟ کہ سچے دل سے توبہ کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب اگر کوئی بندہ ہم میں سے کہے اب تو نبی نہیں ہے، اب ہم کہاں جائیں معافی مانگے، ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ یہ فضیل ابن عیاض کی بات کو ذرا غور سے سنیے۔ کہتے میں نے حافظ سے جا کے پوچھا، قاری صاحب سے پوچھا، قرآن پڑھنے والے سے پوچھا کہ اب مجھے یہ بتا، یہ جو تو نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ تو نے ٹھیک کہا؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں تجھے بتانے والا، میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، میں نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری بارگاہ میں آ جاؤ، معافی مانگو، میں خدا معاف کرنے والا ہوں، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں کون ہوتا ہوں؟ فضیل ابن عیاض نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں بتا سکتا، میں تو سادہ سا قرآن کا حافظ ہوں، میں کون سی تفسیر کر رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں اوپر سے دیکھ کر، مجھے تو بس یہ پتا ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے، اب میں تجھے کیا بتا سکتا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے جو اللہ کی کتاب سے پڑھا، میں نے جو قرآن سے پڑھا، قرآن نے کہا، میں نے تجھ تک پیغام پہنچا دیا، تو نے سن لیا۔ اب فضیل ابن عیاض اپنے ساتھیوں کو لیا، اپنے مقام پر، اپنے ڈیرے پر، چوری نہیں کی، واپس مڑ گئے۔ باقی قافلے والے جو پیچھے بیٹھے تھے انتظار میں کہ آج مال زیادہ ہاتھ آنے والا ہے، ہمیں مال ملے گا، انتظار میں تھے، بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ فضیل ابن عیاض گروہ کے اندر پہنچے، دیکھا لوگوں نے، بڑے خوش ہوئے، کہتے نہ خوش ہو، آج رونے کا دن ہے۔ نے کہا کیوں سردار، کیوں رونے کا دن ہے؟ فرمایا نہیں آج رونے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن نہیں ہے۔ کیوں جی، آج آپ کے ہاتھ مال نہیں لگا؟ فرمایا آج
ایسا مال ہاتھ لگا ہے جو قیامت تک کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آج ایسا مال ہاتھ لگا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. بادشاہ سردار آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. سواریاں جو سواریوں پر سوار ہو کر گئے تھے, جن پر آپ نے نوٹوں کے تھیلے رکھ کے لانے تھے, مال لے کر آنا تھا, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خالی ہے, کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو فرمایا نا مختصر سی بات ہے, میرا ٹائم ضائع نہ کرو. مختصر سی بات اتنی ہے کہ آج کے بعد میں تمہارا قافلہ چھوڑ رہا ہوں, اپنا سردار تلاش کرو. لوگ حیران ہو گئے, قافلے والے جتنے لوگ تھے پریشان ہو گئے, کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. آج تک ہم آپ کے ساتھ چوری کرنے کے لیے جاتے رہے, آج تک لوگوں کے گھروں کو لوٹتے رہے, لوگوں کی دلہنوں کے زیور اتارتے رہے, براتوں شادیوں پر جا کر ہنگامہ بول دیتے تھے, ان کو لوٹ کر لے آتے تھے. آج تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, اپنا سردار تلاش کرو, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے قرآن کی ایک آیت سنی ہے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, وہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لوگوں نے جب یہ قافلے والوں نے بات سنی نا تو کہنے لگا سردار ہم آپ کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کون سا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور فیصلہ یہ ہے کہ ہم چوری میں بھی آپ کے ساتھ رہے, آپ پکڑے گئے ہم آپ کے ساتھ پکڑے گئے, آپ کی مدد کے لیے ہر مقام پر پہنچے. آج کیسے ہو سکتا ہے آپ اتنی بڑی بارگاہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو, ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض ایک ولی کامل وقت کے مجدد کے پاس پہنچے, اللہ کے بزرگ کے پاس پہنچے, جا کر بات سارے دل کا حال بتایا. کہا کہ میں دنیا دار بندہ تھا, یہ معاملات کرتا تھا, میرا اتنا بڑا گروہ ہے, میرا نام بڑا چلتا تھا, میں نے بس ایک قرآن کی آیت کو پڑھا جس کے اندر یہ تھا کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, مایوس نہ ہونا میری بارگاہ سے. میں نے سنا, اب آپ مجھے یہ بتاؤ کیا یہ بات جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کچھ صبر یا کچھ اجر عطا فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ ساری بات کھول کر بتا دی کہ میں جا رہا تھا چوری پر, وہاں پر ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا, حافظ قرآن تھا, قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے یہ آیت پڑھی اور میرے دل کو سکون ملا, میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. اس بزرگ کے پاس گیا. اب یہاں پر سے ہمیں ایک سبق ملنے لگا ہے, ذرا غور سے سنیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں, لوگوں کا مال حق کھاتے ہیں, پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں, عبادات شروع کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں میں نیک ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, لیکن توبہ تب ہماری قبول ہوگی جب ہم حقوق العباد پورے عطا کریں گے. جن کا حق کھایا ہے جب تک حق ادا نہیں کریں گے, واپس اس کا حق نہیں کریں گے, اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. واپس نہیں کیا جائے گا تو پھر کبھی بھی اس بندے کو جنت نصیب نہیں ہوگی. بندہ کتنی حج کیوں نہیں کرتا, زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتا, صدقات خیرات ادا کیوں نہیں کرتا, نیک صالح عمل کیوں نہیں کرتا, وہ جتنی مرضی چاہے عبادات کر لے, لوگوں میں مشہور ہو جائے میں بڑا متقی ہوں, بڑا پرہیزگار ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, جب تک وہ کسی کا حق ادا نہیں کرے گا جو اس نے کسی کا کھایا ہے اس وقت تک اسے معافی نہیں ہوگی. اب ان بزرگوں نے فضیل ابن عیاض سے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے توبہ کی, اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ جو تو نے لوگوں کے حق کھائے ہیں نا, جو لوگوں کا مال چرایا ہے, جو لوگوں کا مال چھینا ہے, ان سے زور زبردستی کی ہے, ان کا مال واپس کر. اب اس کے پاس جو تھا فضیل ابن عیاض نے آہستہ آہستہ لوگوں کو واپس کرنا شروع کر دیا. ایک یہودی تھا, اس کے پاس اس کا مال بھی اس نے کھایا, اتنا مال تھا واپس نہ کر سکا, تھا پاس کچھ نہیں, جو تھا لوگوں کو واپس کر دیا. اب اس یہودی کے پاس چلے گئے فضیل ابن عیاض. یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بڑے کامل کے بزرگ ہیں, بڑے نامی گرامی بزرگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, آج ولی اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ نہیں, یہ آپ اب کے لیے اس میں سبق پتہ کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ آج ہم گناہگار ہیں. یہ نہیں کہ ہم ایسے گزر جائیں گے, ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, نہیں. ہم میں سے جتنے آپ مسجد میں بیٹھے ہو یا جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے, کوئی بندہ بھی جب سچے دل سے ارادہ کرتا ہے توبہ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا کامل ولی بنا لیتا ہے. ولی یہ نہیں ہوتا کہ وہ تویز دھاگا لکھے گا, لوگوں کو دم کرے گا, ڈیرا بن جائے گا, نہیں. ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. جب اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے نا تو پھر مقام پتہ کیا آتا ہے؟ سنیے, یہودی کے پاس گئے,
جا کر سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ فلاں وقت میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، فلاں وقت میں نے تیری چوری کی تھی، تیرا مال اتنا مال میں نے چرایا تھا، اتنا پریشان میں نے تجھے کیا، اب میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اب معافی نہیں ملے گی تجھے، میرا مال واپس کر۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کہاں سے دو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چل میرے جانوروں کا کام کاج کرا کر، جیسا ہم کسی کو نوکر رکھ لیتے ہیں نا اپنے گھر میں، میرے گھر میں نوکری کر، اور نوکری لگا دی گھوڑوں اور اونٹوں پر کہ ان کو چارہ ڈالا کر۔ تھوڑے دن گزرے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس محنت سے میری معافی مجھے مل سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا نا، وہ رب ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں جب جاؤں گا، مثال پتا فضیل، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے، کس منہ سے جاؤں گا کہ یا اللہ تو مجھے رزق بھی دیتا تھا، یا اللہ تو مجھے عزت بھی دیتا تھا، تو نے مجھے زندگی بھی عطا فرمائی، تو نے مجھے شہرت بھی عطا فرمائی، یا اللہ میں پھر بھی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، کیا میں منہ دکھاؤں گا جا کے؟ آج بندے سے ایک گناہ ہو جائے تو بندہ محلے میں باہر نہیں نکلتا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا، ایک چھوٹا سا گناہ، وہ رب دیکھیں کتنا بڑا ہے، وہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے، رزق بھی ہمیں دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، شان و شوکت بھی دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، لیکن ہم نافرمانیاں بھی کرتے، ہمیں پکڑتا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں؟ پکڑتا نہیں ہے۔ جیسے پنجابی کا شعر ہے نا، ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیسن کالا، لکھ گناہ تیرا مولا ویکھے پردے پاون والا، وہ رب العالمین۔ فضیل بن عیاض اب بابا جی کے پاس گئے، بات ساری بتائی، یہودی کے پاس پہنچ گئے، اس نے کہا میرے جانوروں کے نوکر بن جاؤ۔ 2-3 دن گزرے جانوروں کا چارہ ڈالتے ہوئے، اب یہودی نے کہا کہ میرے پاس آؤ، پاس بلا لیا اور کہا کہ وہ سامنے ایک پتھروں کی تھیلی بھری پڑی ہے، وہ تھیلی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ تھیلی اٹھائی، اس یہودی کے پاس رکھ دی، اپنے مالک کے سامنے رکھ دی، انہوں نے وہ تھیلی پکڑی، پکڑ کے الٹا دی، زمین پر ڈھیری کر دی۔ اب جب ڈھیری کی، اللہ کی قدرت دیکھیے، اٹھا کے پتھر لائے، جب تھیلی کو ڈھیری کیا، اس کا ڈھیر لگایا، وہ پتھر جو تھے وہ سونا بن گئے۔ آپ کہنے لگے، حیران ہو گئے فضیل بن عیاض، اس یہودی سے کہنے لگے تو نے تو کہا تھا یہ پتھر ہے، فرمایا کہ ہاں یہ پتھر تھے، میں توریت کا حافظ ہوں، میں زبور کا حافظ ہوں، میں انجیل کا حافظ ہوں، میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں سوائے قرآن کے، میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ان کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ آخری نبی جو ہوگا، اس کا جو کلمہ پڑھنے والا امتی ہوگا، جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گی۔ سمجھ آئی میری بات کی کہ نہیں؟ اب پھر سنیے کیا کہتا ہے کہ میں توریت کا بھی حافظ ہوں، میں انجیل کا بھی حافظ ہوں، میں زبور کا بھی حافظ ہوں، میں نے ان آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو سچا مسلمان ہوگا، آخری نبی کا سچا امتی جو ہوگا، آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والا سچا امتی جو ہوگا، جب وہ سچے نیک نیت سے، سچے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گی۔ تو نے کہا میں نے توبہ کی ہے، اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اب میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، وہ تھیلی میں نے پتھروں کی بھر کے رکھی تھی، بس تیرے ہاتھ لگنے تھے، اللہ نے اسے سونا بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تو خوش ہو گیا، تجھے یقین آ گیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں سچا مسلمان بن گیا ہوں، اب میں گناہ نہیں کروں گا؟ نے کہا ہاں یقین آ گیا۔ تو فضیل بن عیاض پتہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دو، میں واپس جاتا ہوں۔ اس نے کہا نا اب اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ آپ کی ساری امیدیں جو تھی، آپ نے مجھ سے جو کہا میں نے سارے کام کر دیے، آپ مجھ پر راضی ہو گئے، مجھ پر خوش ہو گئے، آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے کہا معافی ایک شرط پہ ملے گی۔ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا معافی اس بات پر تجھے ملے گی کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سچا بندہ بن گیا، اللہ نے تجھے قبول فرما لیا ہے، اور اب مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ کب ہمیں نصیب ہوگی؟ جب ہم سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ توبہ کر لیں گے۔ یہ نہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، گھر گئے پھر وہی کام۔